یہ 14 سال کی عمر میں ہوا ہمارے ساتھ جب میں ہائی اسکول میں تھا۔ میں میرے دوست ہمیشہ ہی ساتھ رہتے تھے، اسکول سے لے کر گھر تک بھی، کیونکہ ہمارے گھر بھی پاس میں ہی تھے۔ ایک دن ہم پارک میں واک کرنے نکلے تو ساتھ ہی اس کے ایک ایسا ٹنل تھا جہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے، دونوں ہی اسکوائر شیپ میں تھے۔ وہ ٹنل کا راستہ پارک سے جڑا ہوا تھا۔ اس دن ہم وہاں پارک میں ٹنل کی سائیڈ آ کر بیٹھے تو دیکھا کہ اس کی دیوار پہ بڑا سا لکھا ہوا تھا، یہاں سے جہنم تک۔ ہمیں لگا ہم جوان ہیں اور بہت بہادر ہیں، تو ہم نے سوچا اندر جا کے دیکھنا چاہیے۔ ہم 3 دوست ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ اب تھوڑا 10 فیٹ اندر جا کے ہمیں لگا کہ گہرا اندھیرا ہے، بہت گہرا کہ ہماری ٹارچ لائٹس بھی اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس گھنے اندھیرے میں ہماری فلیش لائٹس بھی کام نہیں کر پاتی۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے دن آئیں گے اور اچھی سی فلیش لائٹس لے کر آئیں گے۔ ہم نے پھر ایسا ہی کیا۔ اگلے دن اسکول کے بعد ہم تینوں اس ٹنل میں اندر گئے اور جو دیوار پر لکھا تھا ایروز کے ساتھ اس کو فالو کرتے گئے۔ سب سے پہلا تو یہی لکھا تھا جو ہم نے پہلے دن دیکھا تھا، یہاں سے جہنم تک، اور ساتھ ہی آگے ایرو بنا تھا۔ ہم اور آگے بڑھتے گئے تو دیکھا وہاں پھر کچھ لکھا تھا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اور ساتھ ہی ایرو آگے کی طرف بنا تھا۔ ہم اس تجسس میں پڑ گئے کہ ان وارننگز سے پیچھے ہٹیں یا ایرو سے آگے کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں تو اس وقت مستی سوار تھی، خود کو بہت بہادر جو سمجھ رہے تھے۔ تو ہم اندر جاتے گئے اور ٹنل کے کارنر پر لکھا دیکھا، بس یہی ہے تمہاری موت۔ ہم سب وہیں رک گئے اور تھوڑا اب خوفزدہ تھے۔ اتنے میں ہم نے سنا کہ ٹنل میں موجود پانی پہ جیسے کوئی چل رہا ہے، اور ہمیں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی ہمارے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ شش، یہاں کوئی ہے۔ ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی انسانی آوازیں نہیں تھیں، جیسے کوئی جناتی بھوتیا مخلوق ہمارے بارے میں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ اب نیچے پانی پہ موجود ہمیں کسی کی قدموں کی آواز آنے لگی، جیسے کچھ لوگ ہماری ہی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم تین نے ایک دوسرے کو خوف سے دیکھا اور اب جان بچا کے وہاں سے بھاگ نکلنا چاہا، کیونکہ صرف سرگوشیاں اور قدموں کی آوازیں تھیں۔ وہاں ہمیں اپنی فلیش لائٹس میں کوئی دوسرا نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے، ہم غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔ خیر تیزی سے ہم تینوں بھاگتے ہوئے اس ٹنل سے باہر نکل آئے۔ شکر کیا کہ ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوا۔ کافی ہفتے گزر گئے، ہم اس پارک اور ٹنل کی طرف نہیں گئے تھے۔ پھر ایک روز ہم ایسے ہی وہاں ٹنل کے پاس کھڑے اس دن کے خوف کو یاد کر رہے تھے۔ اتنے میں اچانک کوئی آدمی آیا جسے ہم جانتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ آتے ہی کے ساتھ ہی ہم پر جیسے غصہ ہو رہا تھا اور چلا کر بولا، یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ جگہ خطرناک ہے، جانے کا سوچنا بھی مت۔ ہم تینوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ کیا کوئی اور بھی اس جگہ کے خوف سے واقف ہے؟ تو ہم نے اس سے انجان بن کے پوچھا کہ کیا یہاں ایسا کیا ہے؟ تو وہ ہم پہ جیسے مستقل غصہ کیے جا رہا تھا، جیسے ہمیں وارن کر رہا ہو کہ یہاں جانے کی غلطی سے بھی مت سوچنا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہاں اندر کچھ بلیک کالا سا سایہ رہتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس شخص نے اسے اپنی جوانی میں یہیں اسی ٹنل میں دیکھا تھا۔ اور پھر ایک بار اس نے ہم پر غصہ کیا اور یہی کہا کہ تم لوگوں کے لیے یہاں خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اپنی زندگیوں کی فکر کرو اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا۔ ہمارے ساتھ وہ خوفناک واقعہ تو ہو ہی چکا تھا، اس لیے اس آدمی کی ڈانٹ پہ ہم نے کوئی غلط ری ایکشن بھی نہیں دیا، بلکہ چپ چاپ ان کی ڈانٹ سن کے ہم وہاں سے نکل گئے اور کبھی دوبارہ ہم نے اس پارک کی طرف دیکھا بھی نہیں۔